بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی محمد فی اول و اوسط و آخری کلامنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اپنے والدین کا لاڈلا اور ساتھ ہی ساتھ جس نے ہمیں لاڈلی اولادیں عطا فرمائی۔ درود و سلام و آقا مدنی سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، آج ربیع الاول کی 1 تاریخ ہے۔ تقاضا تو یہ تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ جان بوجھ کر میں نے عنوان ربیع الاول کا آج نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ امت مسلمہ کے اندر ایک مزاج بن گیا ہے، ربیع الاول آئے تو سیرت کے عنوان پہ خطاب کیا جائے، اور وہ یقین اور اس طرح کا مستقل ایک عمل ایک عقیدہ بنتا جا رہا ہے، جبکہ حضرات علماء اکرام کا عقیدہ تو یہ ہے مسلمان کی کوئی مجلس نبی کی سیرت سے خالی نہ ہو۔ میرا نبی صرف ربیع الاول کے لیے نبی بن کر نہیں آیا، سال کے 365 دن ہر زمانے میں نبی بن کر تھے، نبی بن کر ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ نبی ہی کی ذات و صفات کے ساتھ باقی رہیں گے۔ تو پچھلے ہفتے جو آپ حضرات کے سامنے اولاد کی دینی تعلیم اور تربیت کے عنوان کو ہم نے چھیڑا تھا، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تعلیم اور ایک ہے تربیت، یہ دونوں علیحدہ چیزیں۔ پچھلے ہفتے سے پہلے 2 ہفتے تک ہم نے تعلیم پر بات کی،
اولاد کی تعلیم اور ایجوکیشن کس طرح کا دیا جائے، جب تعلیمی میدان میں بچہ قدم جمائے تو تعلیم کے کس شعبے سے اسے جوڑا جائے۔ اور پچھلے ہفتے جو بات کی ہم نے زیادہ تر تربیت سے متعلق، پہلے یہ بات اچھی طرح ذہنوں میں رکھ لیں، صرف تعلیم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ والدین یہ سوچتے ہیں کہ بچہ پڑھ لکھ لے گا تو کچھ بن جائے گا، سارے مسائل کے حل نکل جائیں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیم ہو یا کمپیوٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ہو، عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں تعلیمیں ضروری ہیں۔ بلکہ قرآن اعلان کرتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کیا علم والا اور بے علم والا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن مجید کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر علم کے رہنے والا انسان اور حصول علم والا انسان کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ وہ آدمی جس کے پاس علم نہ ہو اس میں اور جانور میں زیادہ فرق نہیں رہتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے۔ اور حضور اکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو تعلیم بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی دی۔ چونکہ یہ بات ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو ایک بڑی عمر کے بعد انہوں نے دین قبول فرمایا۔ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول فرمائے، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تقریباً 38 سال، 30 پر 8 سال۔ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ایمان قبول فرمایا، اس وقت تقریباً ان کی عمر 27 سال کی تھی۔ اب اسے عمر میں ایمان میں داخل ہوئے کہ ایک طرف دین بھی سیکھنا تھا، دوسری جانب اپنی گھریلو ذمہ داریاں تھیں، بیوی بچے تھے، خاندان قبیلہ تھا، اخراجات تھے۔ تو غرض یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم بھی حاصل کریں اور اپنی دنیاوی ضرورتیں بھی پوری کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں مصروف تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر ایک مرتبہ سلام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام میں اتنے مصروف تھے کہ ان کے سلام کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ آدمی بیٹھے بیٹھے کھو جاتا ہے، کہیں کوئی آتا ہے سلام کرتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کہا لیکن ذہن نہیں جاتا، توجہ نہیں جاتی۔ یہی حال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ پھر حضرت عمر کو سلام کیا۔ حضرت عمر تب بھی جواب نہیں دیے۔ پھر تیسری مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب بھی اپنے کام میں مصروف ہیں، توجہ نہیں فرمائی، امیر المومنین ہیں اس وقت۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جب یہ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آیا تھا، کچھ کہہ رہا تھا، لیکن میں توجہ نہیں دے سکا۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے کسی سے حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا کوئی بندہ آیا تھا؟ کہا کہ ہاں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے۔ فرمایا کیا بات تھی؟ تو خادم نے کہا کہ پتہ نہیں، انہوں نے 3 مرتبہ آپ کو سلام کیا، آپ نے توجہ نہ دی تو وہ واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا رنج ہوا، پتہ نہیں صحابی رسول اپنی کس ضرورت سے آئے تھے، اور میں اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے توجہ نہ دے سکا۔ تو خادم کو کہا کہ جاؤ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آنا۔ خادم گئے، سارا واقعہ سنایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آئے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابو موسیٰ اشعری آپ آئے تھے؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ چلے کیوں گئے؟ کہا کہ امیر المومنین، میں نے آپ کو 3 مرتبہ سلام کیا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں 3 مرتبہ سلام کریں، وہ آدمی اپنی مصروفیت کی وجہ سے آپ کے سلام کا جواب نہ دے تو وہاں سے واپس چلے آنا۔ اس حدیث کی بنیاد پر میں یہاں سے واپس چلا گیا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو موسیٰ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے، اس کا کوئی ثبوت یا دلیل یا کوئی گواہ موجود ہے؟ فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، بہت سارے صحابہ موجود ہیں۔ کہا کہ کوئی گواہ پیش کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، انصار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آ کر فرمایا کیا آپ میں سے کسی نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی کے پاس جاؤ تو 3 مرتبہ سلام کرنا؟ وہ مصروفیت کی وجہ سے یا کسی اور سبب کی وجہ سے توجہ نہ دے، آپ کے سلام کا جواب خیر خیریت نہ معلوم کرے تو واپس چلے آؤ۔ بہت سارے انصاری صحابہ نے کہا کہ ہاں، میں نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، لیکن یہ حدیث حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک نہیں پہنچی تھی۔ تو فرمایا کہ امیر المومنین کو جب میں نے یہ حدیث سنائی تو امیر المومنین نے گواہ طلب کیا ہے۔ تو سارے صحابہ جو انصاری صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سب سے کم عمر کے جو صحابی اس وقت موجود تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انصاری صحابہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ یہ لو، ابو سعید خدری تمہارے ساتھ گواہی دینے آئیں گے تاکہ امیر المومنین کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ انصار کا بچہ ابو سعید خدری بھی اس حدیث کو جانتا ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ امیر المومنین یہ رہا، بہت سارے صحابہ ہیں، اتنی مشہور ہے کہ یہ تو بچے بھی حدیث جانتے ہیں۔ حضرت عمر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ حدیث آقا کی زبانی سنی ہے؟ فرمایا کہ ہاں امیر المومنین، میں نے یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مار کر کہا
کہ دنیا کی ضرورتوں نے عمر کو اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنے میں کمی کر دی. وقت کا امیر المومنین، جہاں اپنی دنیاوی ضرورتیں، تقاضے تھے، بازار بھی جانا، گھر کا خرچ بھی برداشت کرنا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں علم حاصل کرنے کے لیے جو آتے تھے اس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک دن مجلس میں جاتے، دوسرے دن کمانے جاتے، تیسرے دن مجلس میں جاتے، چوتھے دن بازار میں جاتے، پانچویں دن علم حاصل کرتے، چھٹے دن بازار میں جا کر دنیا کی ضرورتیں پورا کرتے. ایک دن آڑ کمائی کے لیے اور ایک دن آڑ علم حاصل کیا کرتے. اس لیے فرمایا کہ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس دن بیان کی ہو جس دن میں بازار میں یا دنیاوی ضرورتوں کے لیے گیا ہوا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے، بھلے سارے صحابہ کے پاس ساری حدیثیں نہیں ملیں گی، نہیں پہنچی. اسی لیے علماء نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم سے زیادہ تربیت پر توجہ دی. تعلیم سے زیادہ تربیت پر توجہ دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ بچہ کسی طرح مدرسے میں پڑھ لے، مکتب میں پڑھ لے، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں علم حاصل کر لے، اپنے آپ اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائے، سارے مسئلے کا حل نکل جائے گا. اگر یہ ہوتا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت پر اتنی توجہ نہ دیتے جتنی توجہ حضرات صحابہ کی تعلیم سے زیادہ تربیت پر جو توجہ دی. اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ ایک ہے تعلیم، نالج کا مل جانا، ایجوکیشن کا حاصل ہو جانا، اور ایک ہے تربیت. آدمی تعلیم پر بسا اوقات عمل نہیں کرتا، لیکن جس کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے وہ بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بڑے آرام سے چھوڑ دیتا ہے. تربیت کا اثر مثال دی حضرات علماء نے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرات صحابہ کی صرف تعلیم کا خیال نہیں رکھا، تربیت کا انداز اللہ نے سکھایا. اللہ تعالیٰ نے بیک وقت یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے چھوڑ دو. تربیت دیکھیں، شراب بری عادت، شراب کے نقصانات زیادہ، تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کی یہاں پر حضرات صحابہ کو. قرآن مجید نے سب سے پہلے فرمایا اثمہما اکبر من نفعہما، کہ شراب ایک ایسی بری چیز ہے جس میں نفع سے زیادہ نقصان کے خطرے زیادہ ہیں. تو حضرات صحابہ کے دل میں تربیت یہ پائی شراب کے متعلق کہ اس میں نفع تو نہیں ہے لیکن ہاں نقصان ضرور ہے. مینٹیلٹی بن رہی ہے، سوچ بن رہی ہے. اور جب یہ ذہنیت بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ شراب کے بارے میں حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، جب آپ نماز کے لیے آئیں تو نشے کی حالت میں نہ آنا. پہلے تو شراب کے بارے میں یہ فرمایا کہ نفع نہیں ہے، نقصان زیادہ. تربیت کا دوسرا انداز، پی رہے ہیں پی لینا، لیکن نماز کے وقت میں آپ کے اوپر سکرا طاری نہ ہو، شراب کی حالت میں نماز کو نہ آئے. اب یہاں پہ دوسری سوچ بنی تربیت سے، ایک تو نفع نہیں نقصان. اب یہ اتنی اچھی چیز نہیں ہے کہ ہم اس حالت میں اس کو پی کر اللہ کی عبادت کریں، تو نماز کے لیے چھوڑنے کے لیے راضی. تو جو صبح میں پی لی اتنی مقدار کی پی کہ ظہر تک نشہ ختم، ظہر کے بعد پی تو اتنی پی کہ عصر کے بعد عصر تک نشہ ختم. پھر عصر، مغرب، عشاء یہ تینوں نمازیں بالترتیب تھوڑے وقت کے وقفے کے ساتھ آ جاتی ہیں تو وہ پینا چھوڑ دیے. تربیت ہو رہی ہے صحابہ کی. جب یہ دو تربیتیں پائیں تکمیل کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ میں فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ.
اب یہاں پر تیسری مرتبہ میں تربیت اللہ نے یہ فرمائی کہ جوا، شراب، یہ ساری چیزیں تم پر حرام ہے، فجتنبو، اس سے بچ کر زندگی گزارے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو بلایا، اعلان کرنے والے کو، فرمایا کہ جاؤ مدینے کے گلیوں میں جا کر اعلان کر دو کہ آج سے شراب مکمل طرح سے حرام ہو چکی ہے۔ جس دن منادی اعلان کرنے والا اعلان کے لیے نکلا، راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھا، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس دن بہت سارے صحابہ کو ڈرنکنگ کی پارٹی تھی، شراب نوشی کی پارٹی چل رہی تھی، اور وہ دعوت عبد الرحمن ابن عوف کی طرف سے تھی، اور ان دعوت میں آئے ہوئے سارے کے سارے مہمانوں کو سپلائی میں کر رہا تھا۔ کون؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں شراب ڈال رہا تھا کہ منادی کی آواز سنائی دی، کوئی کچھ اعلان کر رہا ہے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کر فرمایا، انس جاؤ دیکھو منادی کیا اعلان کر رہا ہے۔ چنانچہ میں باہر نکلا تو میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج سے شراب مکمل طرح سے حرام ہو چکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان سننے کے بعد آ کر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے اعلان ہو رہا ہے۔ تو جو پیالیاں رکھی ہوئی تھی، جو گلاسوں میں ڈالا ہوا تھا، ایمانداری سے بتانا اگر میں اور آپ اس مجلس میں شراب کی لت میں ملوث رہتے تو ہمارا فیصلہ کیا تھا؟ ابھی تو اعلان ہوا جو ڈالا ہے وہ تو پی لیں، لیکن میرے نبی کی تربیت ایسی تھی، جو جام بھرے ہوئے تھے اسی جگہ اسی وقت سارے صحابہ نے اپنے جام لڑکا دیے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جس دن یہ اعلان ہوا تھا مدینے کی نالیوں سے پانی کم اور شراب کی نہریں زیادہ جا رہی، اور صحابہ نے اس قدر عمل کیا کہ وہ صرف شراب نہیں پھینکے، شراب جن پیالوں میں پیا کرتے، جن برتنوں میں پیا کرتے تھے، ان برتنوں کو بھی توڑ کر ڈالا تاکہ یہ نہ ہو کہ کل میں اس گلاس کو، اس پیالے کو دیکھ کر مجھے شراب کی یاد تازہ ہو جائے۔ جبکہ نہ کوئی پولیس فورس آئی تھی، نہ کسی کمشنر نے اعلان کیا تھا، نہ مدینہ طیبہ کا کسی گورنر نے جاسوس اور سی آئی ڈی لگائے تھے کہ شراب پینے والوں کو پکڑا جائے۔ آج یہ ساری پابندیاں ہونے کے باوجود آج کی قوم مسلم اگر شراب پیتی ہے، اور یہ ساری پابندیاں نہ ہونے کے باوجود شراب سامنے رکھا ہوا تھا، نہ پولیس کا ڈر، نہ محکمے کا ڈر، نہ حکومت کا ڈر، بس ایک نبی کا اعلان ہوا تو صحابہ نے ان شرابوں کو اٹھا کر نالیوں میں پھینک دیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ تربیت یافتہ تھے، ہم غیر تربیت یافتہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو تعلیم بھی دی اور ساتھ ہی ساتھ تربیت بھی دی۔ جب ہم بھی اپنی اولاد کی جیسے تعلیم کی فکر کرتے ہیں، ایسے ہی اگر تربیت کی فکر کریں گے تو یقیناً ہماری یہ تربیتیں انشاءاللہ رائے گاہ نہ جائیں گی، یقیناً فائدہ پہنچائیں گی۔ تو اسی میں سے سب سے پہلے پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ ہر والد، ہر ماں باپ یہ سوچتے ہیں میرا بچہ نمازی ہو جائے، تو پہلے کیا کرے؟ والدین خود نمازی بنے۔ جو والدین یہ سوچتے ہیں کہ میری اولاد سچ بولنے والی بن جائے، جھوٹ نہ بولے، تو والدین پہلے خود سچے بنے۔ جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرے اولادیں پیار محبت کا پیکر مجسم بنے، لڑائی جھگڑا نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، ڈی جے تاشے پر ناچنے والے نہ بنے، تو والدین کو پہلے چاہیے کہ وہ لڑائی جھگڑے سے خود پرہیز کرے،
خود گالی گلوچ سے پرہیز کرے، پھر خود ناچنے تھرکنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، میرا بچہ علماء ربانیین میں بنے، میرا بچہ قاری قرآن بنے، تو اس بچے کے سامنے صرف کہنے سے وہ حافظ، قاری، مولوی نہیں بنے گا، اس کے دل میں قرآن کی عظمت ہمیں عملاً تربیت کے ساتھ اسے بتانا پڑے گا، تاکہ ایک ماحول کریٹ کرنا پڑے گا، تاکہ وہ بچہ جب بھی گھر میں آئے دیکھے ابو کبھی قرآن لے کر بیٹھے ہیں، امی کبھی قرآن لے کر بیٹھے ہیں، ابو کبھی قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو وہ بچہ جانے انجانے میں عقل ہو یا نہ ہو، بدن پر لباس ہو یا نہ ہو، وہ ماں باپ کو جب دیکھتا ہے تو بیٹا کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اپنے ماں باپ کی طرح بن جاؤں۔ اسی لیے کوٹیشن بنایا گیا، چلڈرن آلویز کاپی دیئر پیرنٹس، کہ ہر بچہ اپنے ماں باپ کو کاپی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو کاپی پیسٹ کرتا ہے۔ اسی لیے ہر بچے کے دماغ میں یہ ہوتا ہے مائی ڈیڈی از مائی ہیرو، میرا باپ میرا ہیرو ہے، بلکہ میں دو قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں مائی ڈیڈ از مائی سپر ہیرو۔ آج کے بچے کی ذہنیت یہ ہے کہ میرا باپ دنیا کا سب سے بہترین ہیرو ہے۔ جس بچے کی مینٹالٹی اور سوچ یہ ہو کہ میرا باپ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، تو وہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ جب ماں باپ کے اندر دینداری ہوگی تو یقیناً بچے میں دینداری ہوگی، جب ماں باپ نمازی ہوں گے یقیناً اولادیں نمازی ہوں گے، جب ماں باپ کے اندر دین کی فکر ہوگی، قرآن کی فکر ہوگی، اللہ کا ڈر، خوف، خشیت ہوگی، یقیناً اولاد کے دل میں اللہ کا ڈر، خوف، خشیت ہوگی، دین کی اہمیت ہوگی، دین کی فکریں ہوں گی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ میری زندگی جیسی گزرنی تھی گزر گئی، میری اولاد کی زندگی اچھی بن جائے، یہ فکر کریں، یہ تعلیم اور تربیت صرف کرتے رہیں، تو مجھے معاف فرمائے ہماری یہ فکریں کام آنے والی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں کریں گے جو جذبہ ہم اپنے بچے کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یقین جانیں جب تک ہمارے اندر وہ چنگاری نہیں لگے گی اس وقت تک آگ کا کوئی شعلہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ اسی کو مثال بناتے ہوئے میں نے پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بیان فرمایا تھا کہ وہ کس غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے، یتیم حالت میں تھے، ان کے ماں گھر گھر کا کام کاج کرتی تھی، اور اسی کام کاج کے ساتھ یہ فکر تھی ماں باپ کی کہ میں اپنے اولاد کو اللہ والا بناؤں گی، میں اپنے اولاد کو اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کی شریعت، دین متین کے تحفظ کے لیے عالم اور اللہ کا ولی بنانے کی فکریں کی، اور صرف فکر نہیں کی، ان کی تعلیم کے خیال کے ساتھ ان کی تربیت کا خیال کرتے ہوئے شیخ کامل کے حوالے فرما دیا کہ حضرت جی آپ اس کو اس وقت تک چھٹی نہ دینا جب یہ کسی قابل نہ بن جائے۔ چنانچہ وہی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ 16 سال کے بعد جب فارغ ہو کر ماں کے دربار پر پہنچتے ہیں، وہ ماں تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کر رہی تھی، باری تعالیٰ میں نے بایزید کے سارے حقوق معاف کر دیے، تو بھی میرے بایزید سے راضی اور خوش ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی 16 سال کی قربانیاں اور اس تربیت اور تعلیم کی فکر کے نتیجے میں وہ بایزید بستامی جب ذکر کی محفل میں ذکر کے وقت میں بیٹھے تھے، ندائے غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے بایزید بستامی سمعان کے بت خانے میں چلا جانا، اور سمعان کے بت خانے میں ان کے عید میں لباس رہبان پہن کر پہنچ جانا۔ حضرت بایزید بستامی لباس رہبان پہن کر سمعان کے بت خانے میں پہنچ جاتے ہیں، اور سارے کے سارے راکب بیٹھے ہوئے ہیں، جو سارے راکبوں کا بڑا رہبان جو ہوتا ہے وہ خاموش بیٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اس ساری مجلس میں کوئی محمدی ہے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ اس رہبان نے اعلان فرمایا اے محمدی تجھے تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اٹھ کر کھڑا ہو جا۔ حضرت بایزید بستامی کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا یہاں کیوں آیا؟ فرمایا کہ میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ رہبان نے کہا کہ ٹھیک ہے دعوت بعد میں ہوگی، پہلے تم میرے چند سوالوں کے جواب دے دینا، اگر
تم نے جواب دے دیے تو میں آپ کی دعوت قبول کروں گا، تمہیں موقع دوں گا۔ حضرت بایزید بستامی نے گفتگو شروع کی، فرمایا کہ تم اپنے سوالات کرو، میں انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا، لیکن اس کے بعد آپ مجھے بھی سوال کرنے کا موقع دیں گے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب یہاں سے 22-23 سوالات ہوتے ہیں۔ اس رحمان نے سوال کر لیا تھا، وہ یہ کیا ہے جس کا دو نہیں، وہ دو کیا جس کا 3 نہیں، وہ 3 کیا جس کا 4 نہیں، وہ 4 کیا جس کا 5 نہیں، وہ 5 کیا جس کا 6 نہیں، وہ 6 کیا جس کا 7 نہیں، وہ 7 کیا جس کا 8 نہیں، وہ 8 کیا جس کا 9 نہیں، وہ 9 کیا جس کا 10 نہیں، وہ 11 12 13 14 کیا ہے جو اللہ سے بات کرتے ہیں، اور وہ 15 جو بغیر روح کے دم اور سانس لیتی ہے، اور 16واں سوال وہ قبر کون سی ہے جو صاحب قبر کے ساتھ گھومتی رہتی ہے۔ 17واں سوال یہ کیا تھا کہ وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے برسا نہ زمین سے نکلا ہے، اور 18واں سوال وہ ہے وہ 4 ذی روح کون سی ہے جو نہ جن سے پیدا ہوئی، نہ انس سے پیدا ہوئی، نہ فرشتوں سے پیدا ہوئی، نہ باپ کے نطفے سے، نہ ماں کے رحم سے پیدا ہوئی۔ 19واں سوال یہ تھا کہ اب دنیا کا سب سے پہلا قتل اور قاتل کون تھا۔ 20واں سوال یہ وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 شاخیں ہیں، اور فرمایا ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، ان 30 پتوں میں سے ہر پتے پر 5 شگوفے ہیں، اور اس میں سے 2 شگوفے سورج میں نکلتے ہیں اور 3 شگوفے سائے میں نکلتے ہیں، وہ کون سا درخت ہے۔ 22ویں نمبر پر سوال کیا تھا وہ کیا چیز تھی جو حج تو کی ہے نہ اس میں روح تھی نہ اس پر حج فرض تھا۔ اور 23واں سوال اس رہبان نے یہ کہا کہ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے۔ یہ سارے سوالات رہبان نے کیے۔ تو اب اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی ماں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ شیخ کامل طریقت کے پاس، جنہوں نے علوم نبوت 16 سال تک ماں کے چہرے کو دیکھے بغیر اللہ کی رضا کے لیے دین الہی اور دین کے علم کو حاصل کیا، اللہ نے ان ماں کی دعاؤں کا نتیجہ بایزید بستامی کو وہ علم کا منور مینار عطا فرمایا تھا کہ آج تک اس کی مثالیں نہیں ملتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے جواب دینا شروع کیا، اور رحمان سن، وہ ایک جس کا دوسرا کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک اللہ ہے، اللہ ایک ہی ہے، اللہ ایک کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے اعلان فرما دیا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر وہ یہ زمین پر ایک سے زائد خدا بھگوان اور گاڈ ہوتے، دنیا کے اندر فتنہ و فساد برپا ہو جاتا، نظام دنیاوی درہم برہم ہو جاتا۔ الہکم الہ واحد، یہ قرآن 1400 سال سے چلا کر کہہ رہا ہے تمہارا الہ، تمہارا رب، تمہارا معبود فقط ایک ہے، وہ اللہ۔ قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یگانہ ہے، ایکتا ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک اور پارٹنر نہیں ہے۔ تو بایزید بستامی نے فرمایا وہ ایک جس کا دوسرا نہیں وہ اللہ ہے، اور دوسرا سوال وہ 2 جس کا تیسرا نہیں وہ دن اور رات ہے۔ جب رات آتی ہے دن غائب ہو جاتا ہے، جب دن نمودار ہوتا ہے تو رات غائب ہو جاتی ہے۔ 24 گھنٹے میں دن رات کے علاوہ تیسرا کوئی حائل نہیں ہوتا، اور وہ 3 جس کا چوتھا کوئی نہیں وہ عرش، کرسی اور قلم۔ اللہ کا عرش جس پہ اللہ استوا فرماتے ہیں، اور اللہ کی کرسی، اور تیسری چیز فرمایا قلم جس سے اللہ نے فیصلے فرمائے۔ تفصیلی گفتگو ہے، میں صرف جوابات دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اور چوتھا سوال جو اس نے کیا تھا کہ وہ 4 کیا ہے جس کا 5واں نہیں، بایزید بستامی نے فرمایا وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں، چھوٹی تو بہت سارے صحیفے آئے لیکن 4 بڑی آسمانی کتابیں، توریت جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، انجیل جو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری، زبور جو اللہ نے داؤد علیہ السلام پر اتاری، قرآن مجید جو اللہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ یہ 4 بڑی آسمانی کتابیں ہیں، ان 4 کے مقابلے میں 5ویں بڑی کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے۔ اور 5واں سوال وہ 5 کیا ہے جس کا کوئی چھٹا نہیں، فرمایا وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور چھٹی کوئی نماز
نماز فرض نہیں ہے۔ اور وہ چھٹا سوال جو 6 ہے جس کا 7 کچھ نہیں، فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، وہ اللہ کی ذات جس نے زمین و آسمان کو اور زمین و آسمان کے درمیان کی ساری چیزوں کو اللہ نے 6 دنوں کی مدت میں بنائی۔ یہ 6 دن مراد ہے اور ان میں کوئی 7واں دن شامل نہیں ہوا۔ 7واں فرمایا کہ وہ 7 کیا جس کا 8واں نہیں، فرمایا وہ 7 آسمان ہیں ایک کے اوپر ایک جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، اور 7 کے بعد 8واں کوئی آسمان نہیں ہے۔ وہ 8 جس کا 9واں کوئی نہیں، فرمایا وہ 8 حاملین عرش والے فرشتے جو اللہ کے عرش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کے عرش کو نیچے اور تھرنے اور کانپنے نہیں دیتے، جو ہما وقت اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ 8 فرشتے ہیں، ان میں 9واں کوئی فرشتہ نہیں ہے۔ فرمایا وہ 9 کیا ہے جس کا کوئی 10واں نہیں، فرمایا وہ 9 افرادوں کا وہ گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فتنہ کیا، جن کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ اب یہ تفصیلی بات ہے، بس اتنا یاد رکھ لیں کہ 9 افراد کی ایک جماعت جنہوں نے زمین میں فتنہ کیا، اس کی طرف اشارہ فرما دیا اور فرمایا کہ وہ 10ویں کیا چیز ہے جو کامل و مکمل ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا وہ 10 چیزیں وہ ہیں جو 10 فرائض ہیں جو حاجی پر واجب ہوتی ہے، وہ 10 چیزیں ہیں جن میں کوئی 11 نہیں ہے۔ اب 11، 12، 13 اور 14 یہ چاروں کا ایک ہی کوسچن تھا، وہ 11، 12، 13، 14 کیا چیز ہے جو اللہ سے بات کرتے ہیں؟ بایزید بستانی نے فرمایا کہ 11 حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے جنہوں نے اللہ سے گفتگو کی، اللہ نے ان سے گفتگو فرمایا، اور وہ 12 جو اللہ سے بات کرتے ہیں وہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یہ 12 مہینے ہیں، ان کا کوئی 13 نہیں آتا، اور وہ 13 جو اللہ سے بات کرنے کی نسبت رکھتے ہیں۔ فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 13 خواب دیکھے، وہ 13 خواب اللہ سے بات کرنا، چونکہ خواب وحی کا 40واں حصہ ہوتا ہے، اس لیے فرما دیا یہ بھی اللہ سے بات کرنے کے مانند ہے۔ فرمایا وہ 14 کیا ہیں جو اللہ سے بات کرتے ہیں؟ فرمایا 7 زمین اور 7 آسمان، یہ 7 14 زمین و آسمانوں کے جو طے ہیں یہ اللہ سے بات کرتے ہیں۔ 15 نمبر پر جو سوال کیا تھا کہ بغیر روح کے وہ کون سی چیز ہے جو دم لیتی ہے، سانس لیتی ہے، جبکہ دم اور سانس لینے کے لیے انسان کا روح کا ہونا ضروری ہے، زیرو جسے کہا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر روح تو نہیں ہے لیکن سانس ضرور لیتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا وہ صبح ہے، صبح مارننگ کہ انسان جب صبح کو اٹھتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے صبح کا وقت، صبح میں سانس لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کی ایک ہوا جسے باد نسیم کہا جاتا ہے، جو فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے قریب تک جو ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اسے باد نسیم کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے صبح کی سانس، اور یہ جنت کی ہوا ہوتی ہے۔ علماء نے فرمایا جو آدمی کے اندر بیماریاں ہو اور فجر کے بعد اشراق کے وقت تک، اشراق کے بعد تک جو سوئے بغیر سانسیں لیں گا، اللہ تعالیٰ باد نسیم کو اس کے جسم کے اندر داخل فرمائیں گے تو اس کے اندر کی بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا وہی باد نسیم ہے جو جنت کی ہوا ہے، جس کی وجہ سے جنتی جنت میں جانے کے بعد بوڑھا نہیں ہوتا، اس لیے کہ جوان ہی باقی رہتا ہے، اس لیے کہ باد نسیم سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن یہ امت جب سے نمازوں کو چھوڑ کر فجر کے جنازے اٹھا کر شیطان کا پیشاب اپنے کانوں میں لے کر 9-10 بجے تک سوتی رہی، آج ہارٹ اٹیک کی بیماریاں قوم مسلم میں زیادہ پائی جاتی ہے، شوگر ہم میں زیادہ ہے، بی پی ہم میں زیادہ ہے، ساری بیماریوں کا جڑ اور مرکز مسلمانوں نے اپنے جسم کو بنا لیا۔ وجہ فقط یہ ہے کہ ہم نے فجر کی نمازوں کے جنازے اٹھائے۔ باد نسیم جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو صحت دینے کے لیے بھیجتا ہے، اس باد نسیم سے آج قوم مسلم محروم رہی۔ تو بایزید بستامی نے فرمایا یہ صبح کی سانس ہے، جبکہ صبح کے اندر کوئی جان نہیں، لیکن صبح وہ ضرور دم لیتی ہے، سانس لیتی ہے۔ اور
اس کے بعد 16ویں نمبر کا سوال تھا وہ قبر جو صاحب قبر والے کو لے کر جو گھومتی رہتی ہے وہ کون سی قبر ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، وہ قبر کے معنی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر تھے۔ وہ قبر مچھلی اور صاحب قبر حضرت یونس علیہ السلام کو لے کر دریا کے اندر گھومتی رہی۔ وہ 17واں سوال وہ پانی کون سا ہے جو نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے اس کے جواب میں فرمایا یہ وہ پسینہ ہے جو بلقیس نے گھوڑے کے جسم سے نکال کر سلیمان علیہ السلام کو بھیجا تھا، وہ گھوڑے کا پسینہ تھا۔ نہ زمین سے برسا ہوا کوئی پانی، نہ آسمان سے برسا ہوا کوئی پانی، نہ زمین کے چشمے سے نکلا ہوا کوئی چشمہ تھا، بلکہ وہ پانی نہیں، سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بلقیس کے گھوڑے کا بھیجا ہوا پسینہ تھا۔ 18ویں نمبر پر جو سوال کیا تھا وہ 4 زیرو کون سی ہے جو نہ جنات میں سے ہے، نہ انسانوں میں سے ہے، نہ فرشتوں میں سے ہے، نہ کسی باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے، نہ کسی ماں کے رحم سے پیدا ہوئے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا وہ 4 زیرو یہ ہے، یہ وہ دمبا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت کے دمبے کو بھیجا تھا، وہ جنتی دمبا نہ کسی جنس کی اولاد میں پیدا ہوا، نہ انس کی اولاد میں پیدا ہوا، نہ فرشتوں کے اولاد میں پیدا ہوا، نہ اس دمبے کو پیدا کرنے کے لیے کسی نر دمبے کے نطفے کی ضرورت پڑی، نہ کسی مادہ دمبے کے رحم کی ضرورت پڑی۔ اللہ نے بغیر نطفے کے، بغیر والدین کے، بغیر جن و انس اور فرشتوں کے حضرت اسماعیل کی جگہ پر جنت کے دمبے کو اتار دیا تھا۔ اور دوسری چیز جو نہ ماں باپ میں سے ہے، نہ جنات اور انسانہ اور فرشتوں نے کے ذریعے سے پیدا فرمایا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کی اونٹنی کا نام دے کر فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز حضرت آدم علیہ السلام، اور چوتھی چیز حضرت حوا۔ یہ نہ ان کے ماں باپ ہیں، نہ ہی یہ ماں کے ذریعے سے پیدا ہوئے، نہ باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، نہ جنات، نہ انسان، نہ فرشتوں کے ذریعے سے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ یہ 4 زیرو وہ چیزیں جن کے اندر روح تو ہے، نہ جنات میں سے ہوئے، نہ انسانوں میں سے، نہ فرشتوں میں سے، نہ باپ کے نطفے سے، نہ ماں کے رحم کے ذریعے سے۔ 19ویں نمبر پر اس رہبان نے جو سوال کیا تھا وہ یہ تھا دنیا کا سب سے پہلا قتل اور قاتل کون ہے؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے پہلا قتل قابیل نے حضرت حابیل کو جو قتل کیا تھا، اور حضرت حابیل کی شہادت ہو گئی تھی، اور دنیا کا سب سے پہلا قتل کرنے والا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہے۔ تو یہ 19ویں نمبر پر جواب فرمایا۔ اور 20ویں نمبر پر سوال تھا البامیہ کیا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے ارشاد فرمایا کہ البامیہ یہ قیامت کا دن ہے، کہ ایک دن آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، یہ ساری دنیا اور کائنات ختم ہو جائے گی، یہ ذرات ختم ہو جائیں گے، یہ عمارتیں منہدم ہو جائیں گی، یہ اونچے اونچے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح بکھر جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا کر یہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ ساری کی ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ فرمایا کہ جب دنیا پر زلزلہ برپا ہوگا یہ ایک جھٹکا لے گی، یہ ایسا جھٹکا ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورت اپنے حمل کو اسقاط کر دے گی، گر جائے گا، اسے احساس تک نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اسی دن کو البامیہ کہا گیا ہے۔ 21ویں نمبر پر پوچھا تھا وہ کون سا درخت ہے جس کی 12 شاخیں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، ہر پتے پر 5 شگوفے ہیں، جو 2 دھوپ میں نکلتے ہیں تو 3 سائے میں؟ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا وہ درخت جس کے 12 شاخیں ہیں وہ اسلام ہے، اور 12 شاخوں سے مراد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور فرمایا ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، اور ٹہنی کے 30 پتوں سے مراد
ہر مہینے میں 30 دن آیا کرتے ہیں، ہر پتے پر 5 شگوفے ہیں، یعنی ہر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، 2 دھوپ میں اور 3 سائے میں۔ جو دھوپ میں جو 2 نمازیں ہوتی ہیں وہ ظہر اور عصر ہے، جو سائے میں جو 3 پتے نمودار ہوتے ہیں فرمایا وہ عصر مغرب عشاء اور فجر ہے۔ تو یہ 22ویں نمبر پر وہ سوال یہ تھا وہ کیا چیز تھی جو حج کی ہے، نہ اس میں روح تھی نہ اس پر حج فرض تھا۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح برپا ہوا تھا، ساری انسانیت کرۂ ارض سے ختم ہو چکی تھی، کشتی نوح کے اندر 82 ایمان والے افراد تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا ایام آ گئے تو کشتی میں بیٹھے ہوئے نوح علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے لوگوں کو کشتی ہی کے اندر بٹھا کر حج کروایا تھا۔ ان حاجیوں کے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی کا بھی حج ہوا تھا، اور اس کشتی کو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح دی ہے نہ اس کشتی پر حج فرض تھا، پھر بھی اللہ نے اس کشتی کو حج کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اب 23ویں نمبر پر سوال کیا تھا کہ رات جب آتی ہے تو دن کہا جاتا ہے، جب دن نمودار ہوتا ہے تو رات کہا جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جب رات آتی ہے تو دن کہا جاتا ہے، جب دن آتا ہے تو رات کہا جاتی ہے، یا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہاں سے علماء امت کو بھی بایزید بستامی نے سبق دیا کہ اے علماء تمہیں دین کا کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ نہ جاننے کو نہیں جانتا بولنا عیب نہیں ہے، بایزید بستامی نہیں جانتے تھے، فرما دیا کہ دیکھو اللہ کی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی دن کو نکالتا ہے، اللہ کی رات کو نکالتا ہے۔ جب دن آتا ہے رات کہاں جاتی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جب رات آتی ہے دن کہاں جاتا ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ سارے 23 سوالوں کے جواب جب دے دیے رہبان ہکا بکا رہ گیا۔ تو میں تو یہ سوچا تھا یہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا، میں اس کو اپنی ساری قوم کے سامنے ذلیل و رسوا کر دوں گا، لیکن ایک کے بعد ایک میرے سارے کے سارے علم کا جو خزانہ تھا، جس پر اس رہبان کو فخر تھا کہ میرے علاوہ اس کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، اس محمدی نے میرے سارے سوالوں کا جواب دے دیا۔ جب جوابات ہو گئے حضرت بایزید بستامی نے ارشاد فرمایا اے رہبان اب میری باری ہے، میں اب آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے اتنا بتا دو جنت کی کنجی کیا ہے؟ کنجی معلوم؟ کنجی مینس کی، مفتاح، چابی، کیلی۔ تو اس راہبان نے کوئی بات نہیں کی، سیدھا کھڑا ہوا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ لیا، اپنا ہاتھ رکھ کر کہا اے وہ اللہ کے نیک، تو جس مذہب کو مانتا ہے، جس دین کو مانتا ہے، آج میں رہبان جو سارے راغبوں کا سردار ہوں، آج میں تیرے مذہب پر ایمان لے آتا ہوں۔ جب اس بڑے رہبان نے اپنے ایمان لانے کا، اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو سارے کے سارے سمعان میں بیٹھے ہوئے سارے راغبوں نے مذہب اسلام کو قبول کر لیا۔ اس میں کس کا کمال ہے؟ اتنے لوگ ایک ساتھ ایمان میں داخل ہوئے، کس کا کمال؟ بایزید بستامی کا؟ نہیں ایمان والو، وہ کوفہ میں رہنے والی خاتون جو گھروں کے برتن صاف کیا کرتی تھی، بچپن میں جب بایزید بستامی یتیم ہو گئے، اگر وہ بھی ہماری طرح اس بچے کو لے جا کر کسی جگہ پر کام پر لگا دیتی، خدا کی قسم دین اور اسلام اس طرح نہ پھیلتا، نہ یہ دین ہم تک پہنچتا۔ یہ قربانی ہے بایزید بستامی کے ماں کی، یہ تربیت کا نتیجہ ہے بایزید بستامی کی ماں کا، اور وہ اس باپ کا جو پیدا ہونے میں بچپن کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا اس آرزو اور تمنا کے ساتھ کہ میں اپنے بچے کو بڑا کر کے اللہ والا بناؤں گا۔ فکریں کرنا ہمارے اندر ہے، فکریں کریں، تعلیم کے راستے فراہم کریں، تربیت
کے لیے فکر مند ہو کر کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ ہماری اولادوں کے اندر بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیتیں پیدا کریں۔ شرط ہم صرف باتیں کرتے رہ جائیں، صرف اپنے خواب تیار کرتے رہ جائیں۔ جب ماں باپ میں دینداری ہوتی ہے تو بچہ اپنے ماں باپ کو کاپی پیسٹ کرتا ہے۔ ماں باپ میں جب دینداری ہوتی ہے تو یقین جانے اس دین کا اثر اپنے اولادوں پر ضرور پڑتا ہے۔ کتنے واقعات، چھوڑو بھائی، کتنے واقعات، کتنی بار نہیں سنا ہم نے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجیری رحمت اللہ علیہ بنگال کے ایک سفر سے واپس آئے، بڑے خوش تھے۔ ماں نے دیکھا کہ مجھے خواجہ معین الدین چشتی بنگال کے سفر سے رخصت ہو کر آیا، بڑا خوش ہے۔ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ امی جان آج تک کے اسفار میں یہ سفر بڑا کامیاب رہا۔ کیا ہوا؟ فرمایا کہ 7 لاکھ لوگوں نے بیک وقت ایمان قبول کیا۔ ایک وقت میں کتنے لوگ؟ 7 لاکھ۔ فرمایا 50 یا 60 ہزار ایمان والوں نے توبہ کی، آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے، اس لیے میں بڑا خوش ہوں۔ ماں نے کہا تھا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے، بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، کمال تو میرا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا، امی جان آپ کا وہ کمال بھی تو بیان کرے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا جب تو چھوٹا تھا، جب تجھے بھوک لگتی، پیاس لگتی، میرے دودھ کی ضرورت پڑتی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے کبھی بغیر وضو کے میں نے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ تو روتا رہتا، چلاتا، نیند میں تڑپتا، میں اٹھتی، وضو کرتی، اس کے بعد تجھے اپنی گودی میں لیتی اور باوضو تجھے دودھ پلاتے ہوئے اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ دودھ پلانا، اتنا کرنا میرے ہاتھ اور طاقت و بساط میں ہے، میں پلا رہی ہوں، اس دودھ کے قطرے کے ساتھ ولایت کا نور عطا کرنا تیرا کام ہے۔ اس ماں کی دعاؤں کا نتیجہ کہاں بغداد، کہاں ہندوستان۔ کیوں آئے تھے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ہندوستان؟ ان کا چہلم کرنے کے لیے، ان کا عروس منانے کے لیے؟ کیا وہاں پر مسلمان نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت و تبلیغ کی بڑی ذمہ داری ایمان والوں کو سونپی تھی، اس ایمانی ذمہ داری کو لے کر ایسے ملک میں آئے جس روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا موجود نہیں تھا۔ ان کی محنت کا نتیجہ یہ دین ہم تک پہنچا، ان کی قربانیوں کا نتیجہ یہ قرآن ہم تک پہنچا، یہ کلمہ ہم تک پہنچا، یہ نمازیں ہم تک پہنچی، اور آج ہم اس دین کے جنازے نکال رہے ہیں۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں وہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ ہم سے سوال کر لے، اے ہندوستان والوں، میں نے بغداد سے جو دین لا کر تمہاری ذمہ دیا تھا، اور تمہاری ذمہ داری یہ تھی کہ آئندہ آنے والی تمہاری اولاد اور نسلوں تک اس دین کی دعوت و تبلیغ کی جائے، تم نے اس کو نبھایا کیوں نہیں؟ تو بتائیں ہمارے پاس خواجہ اجمیری کو دینے کے لیے جواب کیا ہوگا؟ جتنے لوگ دنیا میں، جتنے علماء، جتنے اللہ والے پیدا ہوئے، یہ سارے اپنے ماں باپ کی دینداری اور تعلیم اور تربیت کا اثر۔ دہلی کے اندر قطب مینار ہے، ہر بچہ ہسٹری کی بک میں دیکھتا ہے۔ اس مینار کا نام قطب مینار کیوں پڑا؟ اس لیے کہ اسی قطب مینار کے قریب ایک اللہ والے کی قبر موجود ہے، جنہیں میں اور آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے۔ نام تو قطب الدین تھا، کاکی کیوں نام پڑا؟ جبکہ کاکی کا لفظ ہندی کا لفظ ہے۔ کاکی کہتے ہیں روٹی، روٹی معلوم؟
پروٹا، اس کو کاکی کہا جاتا ہے۔ مشہور واقعہ سب جانتے ہوں گے۔ ماں کی بڑی فکر تھی میرا قطب الدین کسی طرح اللہ والا بن جائے، اللہ کا یقین پیدا ہو جائے۔ چھوٹا بچہ تھا، تربیت دیکھے ماں باپ کی۔ ماں باپ میں جب دین ہوتا ہے، تربیتیں دین کے مطابق کی جاتی ہیں، تو اولادوں میں قطب الدین بختیار کاکی پیدا ہوتے۔ مدرسہ بھیجا پڑھنے کے لیے، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بچے تھے، گئے مدرسہ پڑھ کر آئے۔ ماں نے کھانا روٹی تیار کر لی تھی، آ کر کہنے لگے کہ امی جان بھوک لگی ہے، روٹی دے دو۔ ماں نے تربیت کی، فرمایا بیٹا رزاق تو اللہ ہے، رزق وہ دیتا ہے، اس سے دعا کر کے مانگو، وہ اللہ تعالیٰ دیں گے، میں تو نہیں دے سکتی۔ بچے نے سوچا ہاں استاد نے بھی تو یہی کہا، پالنے والا کون؟ رب۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے مصلی بچھایا، رو رو کر دعا کی، اللہ تعالیٰ میں آپ کے کلام کو پڑھنے گیا تھا، بھوک لگی ہے، بڑی زوروں کی روٹی کھلا دو۔ جب یہ دعا میں لگے رہے، ماں نے کہیں روٹی چھپا دی۔ دعا ہوا کر کے فارغ ہو کر ماں کے پاس آئے، کہنے لگے امی جان اب تو میں نے دعا کر لی، اب تو روٹی دے دو۔ کہنے لگی کہ دیکھو جس سے تم نے مانگی وہی تو دے گا، میں کہاں دوں گی، تلاش کرو اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی چھوٹا بچہ روٹی ڈھونڈنے لگا تو کہیں نیچے پلیٹ میں رکھی ہوئی روٹی مل گئی، لیا، بیٹھے۔ قطب الدین بختیار کاکی یہ سوچ کر کھا رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے روٹی دی میری دعا کے بدلے میں، یقین بنا بچے کا۔ اور یہ سلسلہ مہینے ہفتے میں ختم نہیں ہوا، سالوں چلتا رہا۔ ان کی سوانح حیات میں لکھا ہوا کہ ایک دن رشتہ داروں کے یہاں ماں چلی گئی، نکلنے میں تاخیر ہو گئی، اتنے میں بیٹا گھر آیا۔ تاخیر جب ہو گئی تو ماں روتی ہوئی دعائیں کرتے ہوئے راستے سے بھاگتی آ رہی کہ باری تعالیٰ میں نے بڑی مشکل سے تیرا یقین تیرے بندے کے دل میں پیدا کیا ہے، اس یقین کو باقی رکھ لینا۔ آج تاخیر ہو گئی، آج اگر اس نے دعا کر کے روٹی نہ ملی، تیری ذات کا یقین اس کے دل سے ختم ہو جائے گا۔ روتی ہوئی دعائیں کرتی ہوئی منتیں سماجتیں کرتی ہوئی ماں آئی گھر، دیکھا کہ بختیار کاکی سو رہے۔ جلدی سے گئی، آٹا گوندا، روٹی تیار کی، چھپائی، اور آ کر بچے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، پسینہ پوچھا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا، کہا کہ قطب الدین اٹھ جاؤ، میرے بچے کو بھوک لگی ہوگی۔ کہا کہ مائی میں تو کھا لیا۔ کھا لیا؟ کیا کھایا؟ فرمایا کہ آج تو روٹی بڑے مزے کی تھی، اللہ میاں پتہ نہیں آج کیوں اتنے خوش ہو گئے، دیگر دنوں کی روٹی سے آج کی روٹی بہت اچھی تھی۔ فوراً ماں سجدے میں چلی گئی، اور فرماتے ہیں اس کے بعد ماں نے کبھی اپنے بچے کی روٹی کی فکر نہیں کی۔ اسی روٹی کی نسبت کی بنیاد پر خواجہ قطب الدین بختیاری کے نام کے ساتھ کاکی کا لفظ جڑ گیا تھا۔ یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بنے اپنی ماں کی، اپنے والدین کی تربیت اور فکریں اور دعاؤں کے نتیجے میں۔ کتنی مثالیں۔ حضرت مبارک ایک بڑے اللہ والے نیک انسان، چوکیدار تھے۔ ایک باغ، انار کا باغ تھا، اس انار کے باغ میں واچ مین کا کام کر رہے تھے۔ جو باغ کا اونر تھا، مالک، نواب صاحب، زمیندار صاحب، بڑے رئیس آدمی، ایک دن آئے اپنے باغ میں، آ کر کہا کہ مبارک بہترین سے انار توڑ کر تازہ انار کا ایک میٹھا گلاس شربت بنا کر دینا۔ مبارک گئے، انار توڑ کر لائے، مالک کے سامنے دانے نکالے، اس کو نچوڑ کر شربت نکال کر پیش کیا تو ایک گھونٹ لیا اور گلاس پھینک دیا، کہا یہ کوئی شربت ہے، کڑوا ہے، کیسے آدمی ہو تم، تھوڑا اچھا سا دیکھ کر انار لاؤ۔
2-3 مرتبہ لائے، ہر مرتبہ مذاق خراب، چلائے زمیندار، رئیس صاحب، نواب صاحب، کتنے سال سے تم میرے باغ میں رہتے ہو؟ کہا کہ 10 سال سے باغ میں رہتا ہوں۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس درخت کا انار کڑوا ہے؟ مبارک نے کہا آقا میں اس باغ کا واچمین، نگہبان، نگران کرنے والا ہوں، آج تک میں نے آپ کے کسی بھی درخت کے انار کا ایک دانہ نہیں چکا جس سے مجھے معلوم ہو کہ کون سے درخت کا انار میٹھا اور کون سے درخت کا انار کڑوا ہے۔ تب رئیس نے سوچا کہ اتنا اچھا تقوی پرہیزگار والا تو مجھے کوئی اور ملے گا نہیں۔ کہا کہ شادی کرو گے؟ جان جوان ہو، ہٹے کٹے ہو۔ کہا کہ مجھ سے کون شادی کرے گا، میں تو غریب واچمین، چوکیدار۔ کہا کہ نہیں کرو گے، آپ اتنا بتانا۔ کہا کہ ہاں کوئی مل گئی تو کر لوں گا۔ کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لینا۔ داماد کیسا چنا؟ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ مال ہونا، متا ہونا، روپیہ ہونا، فرعون کا گوبر ہونا۔ بڑی بے شرمی کے ساتھ لوگ آ کر کہتے ہیں اللہ کے فضل سے جمعی یہ ون ملا حضرت، ذرہ دین میں کم ہے، ذرہ دین میں بولو جی کم ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید انظر شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمایا کرتے تھے، یہ کہنے والا ایسا ہی کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ بڑا چنگا انسان ہے، ہاتھ بھی اچھے، پیر بھی اچھے، آنکھ بھی اچھے، کان بھی اچھے، ناک بھی اچھے، ذرہ جان نہیں ہے۔ تو انہیں کیا، انہیں مردہ، سب اچھا ہے، ذرہ جان نہیں ہے۔ ایسی روپیہ، پیسہ، خاندان، قبیلہ، خوبصورتی، جمال، حسن، سب کچھ ہے، لیکن ذرہ دین نہیں ہے تو وہ مردے کے مانند ہے۔ ایسے داماد کو اپنی بیٹی دے کر ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ بیٹی ہی نہ دو۔ داماد بھی چنا تو ایسا چنا جو 10 سال سے باغ میں رہ رہا ہے، اتنا امانت دار، اتنا امین کہ ایک انار کے درخت کا ایک دانہ۔ آج کل کا مولوی مفتی بھی رہتا تو اتنا تقوی پرہیزگار والا نہیں رہتا۔ کہا کہ میری بیٹی سے شادی کرو، فوراً پکڑا، شادی کیا، ان دونوں کے ذریعے سے ایک اولاد ہوئی۔ اس اولاد کو آج دنیا کے لوگ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ کون یہ عبداللہ ابن مبارک؟ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ کون یہ عبداللہ ابن مبارک؟ جانتے ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک، جن سے امام بخاری کہیں حضرت عبداللہ کے نام سے روایت بیان کرتے ہیں تو کہیں عن ابن مبارک کے حوالے سے بخاری شریف میں ان کے ذریعے سے روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک ماں باپ کی امانت داری کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی اولادیں دی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے بڑا آج تک فن اسماء رجال کا کوئی محدث پیدا نہیں ہوا۔ جب ہم صحیح بنیں گے تب ہماری اولادیں، بولو جی، جب تک ہم صحیح نہیں بنیں گے، جب تک ہم نمازی نہیں بنیں گے، ہماری اولادیں نمازی نہیں بنیں گی۔ جب تک ہم ڈی جے بجانا نہیں چھوڑیں گے، ہماری اولادیں ڈی جے بجانا نہیں چھوڑیں گی۔ تعجب کریں گے آپ، اسی ہفتے ایک شادی ہوئی، نکاح ہوا، آج کے اس دور میں بھی عصر کے بعد نکاح ہوا، عشاء تک بجا سو بجا، ڈھنڈن کا ڈھنڈن کا ڈھنڈن کا ڈھن، کون سی میت کی میوزک کی وہ۔ نکاح پڑھ کے مسجد سے باہر میں بھی نکلا تو لیو پیوٹ تو بھی ذرا ڈھنگ سے ناچتا ہے، کھڑ رہا ہی نہیں انہیں، لخوہ گخوہ مارے تو گرتا رہتا ہے آدمی، ناچ رہی۔ بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ نوشو کان کی کونے میں یہ ناچ رہی، دلا دلی باٹل۔ میں سوچا چلو
شوقیہ لوگ ہوں گے. عصر کی نماز یہاں پڑھ رہی ہمیں، یہاں بج رہا ہے سیڑھیانکن ہے، نماز میں میوزک. مغرب کے اذان ہو رہے ہیں، ان کا بینڈ نہیں رکیا. جب اولادیں صحیح تعلیم اور تربیت اولاد کی نہیں کرتے، مسلمان جب اذان کی قدر نہ کرتے ہوئے ڈی جے بند نہیں کرے گا تو غیر بابری مسجد کی طرح مسجدوں کو شہید نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ پہلے اپنے آپ کی چیزوں کی، اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے اللہ کے گھروں کی قدر اور قیمت کرنا ہم سیکھیں. ہم جب اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ سونو نگم بھی اذان پر ٹویٹ کرے گا. اس کا ٹویٹ کرنا ہمیں برداشت نہیں. ہماری قوم کا آدمی اذان اور نماز کے وقت میں کوئی میوزک بجاتا ہے تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی اسے روکتے نہیں. آج ہماری نسلیں کدھر جا رہی ہیں؟ چاشمبے کے دن حسب معمول میں دکان پہنچا، ایک نوجوان 20-22 سال کا رہیں گا، وسیم کر کو چھکرا، دوسرے کو پوچھ رہا ہے سو کیا بان ہاں یا نہیں تو کیرا ایسا پوچھ رہا ہے میں کیا ناپاک کرے رہی آج آخری چاشم بانا. صحیح بول رہا ہوں خدا کی قسم، اس کا سوال ایسا تھا. فجر چھوڑنے پر بھی ہم سوال ویسا نہیں کرتے. کیرے فجر نہیں پڑھیا کب تک پوچھی ہمیں؟ فرض باپ بھی نہیں پوچھتا نماز پڑھیا کیا اتنا پوچھتا تو کیرے نہیں پڑھیا پوچھتا ہے. کیرے نہیں نہایا، کیرے بنانا آخری چشم بنا کہ آخری جمعرات میں نہیں، نبی کی زندگی میں آخری منگل آیا نہیں، آخری پیر آیا نہیں، آخری اتوار آیا نہیں، آخری ہفتہ آیا نہیں. کہاں کون سی دقیانوسی زندگی میں مسلمان کھو کر زندگی گزار رہا ہے، پھر رونا روتے ہم لوگ. بس ایمان والو اتنی گزارش ہے آج آپ سے اس ربیع الاول کے موقع پر، جس مہینے میں میرے نبی کی آمد ہوئی اور اسی مہینے میں میرے نبی کی وفات ہوئی، یہ قسم کھا لیں انشاءاللہ آج تک جو ہوا سو ہوا، آج سے ہم بھی بدلیں گے انشاءاللہ، ہماری اولاد کو بھی بدلائیں گے. ہم درست بنیں گے، ہم نمازی بنیں گے، ہماری اولاد بھی انشاءاللہ نمازی بنے گی. ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں، محبت سے اللہ کے کلام کو اٹھا کر دیکھیں گے، یہ سوچ کر باری تعالیٰ اس کے دیکھنے پر بھی ثواب ملتا ہے. انشاءاللہ ہماری نسلوں میں اللہ حافظ قرآنوں کو پیدا کرے گا. اگر یہی فقط ایک راستہ ہے مسلمانوں کی نجات کا، ایسے موقع پر بھی اگر ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط نہ کیا، رشتہ مضبوط نہ کیا، رشتہ مضبوط نہ کیا، ایمان والو اس بات کو یاد رکھنا. کئی بڑے علماء نے اعلان کر دیا کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے. اگر ہم نے اپنا رشتہ مضبوط نہ کیا تو مجھے معاف فرمائے ہمارا شمار اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں نہیں فرمائے. اس لیے حالات دن بدن نازک ہوتے جا رہے ہیں. ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. ہم اس رب کے ماننے والے ہیں. جب 313 تھے تب بھی ہم کامیاب تھے. آج تو ہم لوگ 30 کروڑ ہیں. یہ مٹھی بھر، یہ کیا لو جہاد کے نام پر، یہ کیا موب لنچنگ کے نام پر، یہ کیا NEP کے نام پر، یہ کیا ڈرگز کے نام پر، یہ کیا کسانوں کی کھلا ہتیا کے نام پر مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیں گے. جس دن یہ قوم مسلم ایکتا کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ایک رب کو منانے کے لیے خود نمازی بن جائیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہندوستان کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں عطا فرما دے گا. بس یہ ہو جائے. جتنے آج جمعہ میں بیٹھے ہیں یہ سارے فجر میں آنے والے اگر بن جائیں گے نا، خدا کی قسم اس ملک پر ہماری حکومت سے کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. بدلاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے. طاقت اللہ نے ہمارے لیے بنائی، سیاست قیادت اللہ نے ہمارے لیے بنائی. ہم ہی اگر سست اور کاہل نکل جائے تو پھر کسی پارٹی سے گلا اور شکوہ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا، تربیت اور پرورش کی اللہ توفیق عطا فرمائے.